ہلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو ثالثہ، آپ لوگوں کو میں ظروف مبنیہ پڑھا رہا تھا۔ ہلو، اس میں سے میں نے غایات پڑھا دیے تھے، یعنی قبل و بعد و فوق و تحت و ورا خلف، یہ سب جو جہتوں کے نام ہیں یہ کب مبنی ہوں گے اور کب معرب ہوں گے، اور خاص طور سے اس میں کہ کب مبنی ہوں گے اس کی شرطیں میں نے پڑھا دیا تھا، اور بتایا ہے کہ ومنہا حیثو، اور اسی ظروف مبنیہ میں سے حیثو بھی ہے۔ ظروف مبنیہ میں سے کیا ہے؟ حیثو بھی ہے۔ ایک بات جان لو، حیثو لفظ پہ کوئی بھی عامل آ جائے، کسی طرح کا عامل آ جائے حیثو لفظ پہ، تو یہ عامل اس پہ عمل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے نا۔ اب یہ مبنی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو بھی غایات کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، یعنی قبل و بعد و فوق و تحت کے مشابہ قرار دیا گیا ہے اس کو اس وجہ سے کہ جس طرح غایات کی اضافت ہوتی ہے وہ ہمیشہ مضاف ہو کر کے استعمال ہوتے ہیں، ہمیشہ کیا بلکہ اکثر مضاف ہو کر کے استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی ان کا مضاف لے کبھی کبھار کاٹ دیا جاتا ہے پورے طور سے، یعنی لفظی اور معنوی طور سے، لیکن یا تو لفظاً ان کا مضاف الیہ ذکر رہتا ہے، یا لفظاً اگر نہ ذکر رہے تو معنوی اعتبار سے تو ان کا مضاف الیہ ذکر ہی رہتا ہے، یعنی وہ مضاف ہو کر کے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے حیثو بھی ہمیشہ مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے، تو چونکہ وہ بھی مضاف ہو کر کے استعمال ہوتے ہیں اور یہ بھی مضاف ہو کر کے استعمال ہوتے ہیں، ان کے بعد جو ہے غایات کا بھی مضاف الیہ ذکر ہوتا ہے، جو ہے مضاف الیہ ہوتا ہے چاہے ذکر ہو یا معنوی ہو، اور حیثو کے بعد بھی مضاف الیہ ہوتا ہے۔ انہی تمام بنیادوں کو لے کر کے حیثو کو بھی غایات کے مشابہ قرار دے دیا گیا ہے، لیکن ایک فرق اس میں ہے کہ حیثو کی اضافت اکثر جملہ کی طرف ہوتی ہے۔ حیثو کی جو اضافت ہوتی ہے اکثر یہ جملہ کی طرف ہوتی ہے، ہاں مفرد کی طرف بھی کبھی کبھی اس کی اضافت ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اضافت ہوتی ہے۔ اس کا مضاف الیہ اکثر کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے، اس کا مضاف الیہ اکثر جملہ ہی ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اب وہ چاہے جملہ اسمیہ ہو جملہ فعلیہ ہو، اسے کوئی مطلب نہیں ہے، دونوں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال حیثو کو کیا پڑھایا گیا؟ حیثو بھی ظروف مبنیہ میں سے ہے، کیونکہ یہ غایات کے مشابہ ہے، اس وجہ سے غایات کے مشابہ ہے کہ یہ اضافت کو لازم ہوتا ہے، یعنی اس کی بھی اضافت ہوتی ہے ہمیشہ، اس وجہ سے۔ اب اس کا مضاف الیہ بتا رہے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس کا مضاف الیہ جملہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر اس کا مضاف الیہ جملہ ہوتا ہے، اور کبھی اس کا مضاف الیہ مفرد ہوتا ہے۔ اب اس کو دیکھ لو کیا لکھا کتاب میں، بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ وَمِنْهَا حَيْثُ، اور اسی میں سے حیثو ہے، یعنی ظروف مبنیہ میں سے حیثو ہے۔ بنیت تشبیہا لہا بالغایات، اس کو مبنی قرار دیا گیا ہے غایات کے اس کو مشابہ قرار دیتے ہوئے، غایات کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، لِمُلَازَمَتِهَا الْإِضَافَةَ إِلَى الْجُمْلَةِ، اس کے جملہ کی طرف اضافت کو لازم ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ یہ جملہ کی طرف اضافت کو لازم ہوتا ہے فی الاکثر میں، یعنی اکثر حالات اضافت کو تو یہ لازم ہوتا ہے، لیکن جملے کی طرف اکثر حالات میں جملے کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کی، یعنی اس کا مضاف الیہ جملہ ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سنستدرجہم من حیث، دیکھو من ہے اس کے بعد حیث نہیں ہے، من حیث لا یعلمون، اب لا یعلمون ایک جملہ ہے جو جملہ فعلیہ ہے، حیث مضاف ہے اور لا یعلمون یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حیث اگر معرب ہوتا تو من حیث ہوتا،
وقد یضاف الی المفرد، اور کبھی کبھی اس کی اضافت مفرد کی طرف بھی کی جاتی ہے. وقد یضاف الی المفرد، اور کبھی اس کی اضافت مفرد کی طرف کی جاتی ہے. قول الشاعر، شاعر کا قول، اما تری حیث سہیل طالعا، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہو سہیل کی جگہ پہ جہاں وہ طلوع ہو رہا ہے. سہیل ایک ستارے کا نام ہے، سہیل ایک ستارے کا نام ہے. تو آپ یہاں دیکھو، حیث یہ مضاف ہے اور سہیل یہ مضاف الیہ ہے اور طالعا حال ہے. بہرحال اس کی اضافت مفرد کی طرف ہوئی ہے. اگر حیث یہ معرب ہوتا تو ترا کا یہ مفعول ہوتا، مفعول بہی ہوتا ترا کا، تو اما تری حیث سہیل طالعا ہوتا. اما تری حیث سہیل طالعا ایسا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب مبنی ہے. ای مکان سہیل، حیث سہیل ای مکان سہیل، فحیث ھذا بمعنی مکان، تو حیث یہاں مکان کے معنی میں ہے. وشرطہ ان یضاف الی الجملہ، اور اس کی شرط ہے کہ وہ اضافت کیا جائے جملے کی طرف، ہے نا. جیسے اجلس حیث یجلس زید، اکثر یہ جملہ فعلیہ کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے، اسمیہ کی طرف بھی اس کی اضافت ہو سکتی ہے، کوئی اس کی بات نہیں ہے. جیسے آپ مثال کی طرف پیش کر سکتے ہیں، اجلس حیث یجلس زید تبھی کہہ سکتے ہیں، اور اجلس حیث زید یجلس ایسا بھی کہا جا سکتا ہے. زید یجلس جملہ اسمیہ ہو جائے گا، زید یجلس، اور یجلس زید یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے. وَمِنْهَا اِذَا، اور اسی میں سے اذا ہے، یعنی ظروف مبنیہ میں سے اذا ہے. وَهِيَ لِلْمُسْتَقْبِلِ، اور یہ مستقبل کا معنی دیتا ہے نا. وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي صَارَ مُسْتَقْبِلًا، جب یہ ماضی پر داخل ہو جاتا ہے تو مستقبل کا معنی دینے لگتا ہے. غالباً اکثر اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے گی. اور اس میں شرط کا بھی معنی پایا جاتا ہے. اس میں صرف ظرف ہے نا، کہیں کہیں صرف ظرف کا معنی پایا جاتا ہے، اور کہیں کہیں ظرف اور شرط دونوں کا معنی پایا جاتا ہے. جب ایسا ہو تو یہ جائز ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ ہو. جیسے آتی کا اذا الشمس طالعۃ، ہے نا. اس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے اور اس کے بعد جملہ اسمیہ ہو، اس کے بعد جملہ فعلیہ ہوتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ ہونا بھی جائز ہے. ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ وَيَجُوزُ أَن تَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ، اور جائز ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ ہو، جیسے آتی کا اذا الشمس طالعۃ. والمختار الفعلیہ، اور بہتر بات ہے کہ اذا کے بعد جملہ فعلیہ ہی رہے، لیکن اس میں بھی آ سکتا ہے، جیسے آتی کا اذا طلعت الشمس، ایسا. اور یہ اذا، تو اذا یہ ظرف کے لیے ہوا اور کبھی شرط کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی اذا فجائیہ ہوتا ہے، مفاجات کا، اچانک کا معنی دیتا ہے. مفاجات، فجاتن کوئی چیز ہو جائے، اچانک کوئی چیز ہو جائے، تو اس معنی کو ادا کرنے کے لیے بھی اس کو لگاتے ہیں. اور جب فجائیہ ہو تو اس کے بعد اسمیہ ہی لگاتے ہیں، جملہ اسمیہ. وقت تکون للمفاجات، اور کبھی یہ مفاجات کے لیے ہوتا ہے. مفاجات کے معنی سے اچانک کا معنی دینے کے لیے. جیسے میں گھر سے نکلا کہ دیکھا کہ اچانک درندہ کھڑا ہے، اچانک شیر کھڑا ہے، اچانک کوئی چیز ہو جاتی ہے. خرجت فاذا الاسد واقف، میں نکلا، خرجت من البیت
فَإِذَا الْأَسَدُ وَاقِفٌ، کیا دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے، میں اچانک یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے شیر کھڑا ہے۔ تو یہ جو ہے مفاجات کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی اچانک کا معنی دینے کے لیے ہوتا ہے۔ فَيُخْتَارُ بَعْدَهَا الْمُبْتَدَا، یعنی اس کے بعد مبتدا پسند کیا جاتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ ہی اس کے بعد پسند کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ حیثو بھی ہے اس میں، آپ نے پڑھ لیا اس کا کیا استعمال ہے، اور اذا ہے، اور اسی میں سے اذ ہے، اذا کے علاوہ اذ ہے، اور اس کے بعد بھی دونوں طرح کے جملے آ سکتے ہیں، جیسے اذا کے بعد دونوں طرح کے جملے آ سکتے ہیں اسمی اور فعلیہ، ایسے اذ کے بعد بھی دونوں طرح کے جملے آ سکتے ہیں، جیسے جئتو کا اذ طلعت الشمس، یا وَإِذِ الشَّمْسُ طَلَعَتْ یا طَالِعَةٌ، میں آپ کے پاس آیا جس وقت کی سورج طلوع ہوا، دونوں کا معنی وہی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ تو کیا کیا پڑھے؟ حیثو، اذا، اذ، اس کا استعمال، اس کو پڑھ لیے اور اس کو کتاب سے بھی پڑھ لو گے اور اس کو یاد کر لو گے، سمجھ لو گے۔ ٹھیک ہے، اور اسی میں سے آئینہ و انا بھی ہے۔ آئینہ کو آپ کبھی بھی آئینوں یا آئینے نہیں دیکھے ہوں گے، کہ دیکھے ہیں کہیں؟ ہمیشہ آئینہ ہی ہے، اور انا ہے للمکان، یہ مکان کے لیے ہے، یہ ظرف جو ہے، ظرف زمان ظرف مکان ہوتا ہے نا، تو یہ مکان کے لیے ہے۔ بے معنی الاستفہام، استفہام کا معنی دیتا ہے، جیسے این تمشی و ان تقعد، کہاں جا رہے ہو، کہاں بیٹھے ہو، اور شرط کا بھی معنی دیتا ہے یہ، جیسے این تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے میں بیٹھوں گا، انا تقم اقم، جہاں تم کھڑے ہوگے وہاں میں کھڑا ہوں گا۔ تو اسی میں سے آئینہ اور انا بھی ہے، یہ کبھی کبھی صرف استفہام کا معنی دیتا ہے اور کبھی یہ شرط کے معنی کے لیے بھی آتے ہیں۔ اب آگے کی تمام باتوں میں بتا رہے ہیں کہ ظروف مبنیہ میں سے، ایسے اس کو آپ یاد کر لیجئے کہ ظروف مبنیہ میں سے کون کون ظروف ہیں، ہے نا، میں کون کون ظروف آتے ہیں، اور جہاں وہ آئیں گے اس کو آپ مبنی پڑھیں گے، کسی بھی عامل کا اس کے اوپر اثر نہیں دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، اتنا پڑھو گے، اتنا پڑھ کر کے آؤ گے تو پھر آگے پڑھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا حافظ جی لوگ؟ ہاں، اتنا یاد کر لو گے، پڑھ لو گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔